آج بات ہوگی عمران نیازی کی کابینہ میں کام کرنے والی فردوس عاشق اوان کی۔ بی بی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران نیازی اور اسے اقتدار میں لانے والوں کے درمیان جو پہلی لڑائی ہوئی تھی وہ عمران نیازی کے نشہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ فردوس عاشق اوان ہر دور میں وردی والوں کے اسی طرح قریب رہی ہے جس طرح کسی زمانے میں شیخ رشید ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں شیخ رشید کی تو جبری ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، لیکن فردوس عاشق اوان ابھی تک جرنیلی ملازمت میں ہے اور اسی ملازمت کی وجہ سے اسے حال ہی میں جنم لینے والی جرنیلی پارٹی میں اہم عہدہ بھی دیا گیا ہے۔ عمران نیازی بھی چونکہ انہی وردی والوں کے گھوڑے پر سوار ہو کر حکومت میں آیا تھا، اس لیے فردوس عاشق اوان بھی اس کی کابینہ کا حصہ تھی اور اسے وزارت بھی اطلاعات و نشریات والی ملی ہوئی تھی۔ عمران نیازی اور فردوس عاشق اوان کی اس وزارتی رشتہ داری کی وجہ سے یہ جو خبر دی ہے فردوس عاشق اوان نے، اس پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس خبر کی صداقت کو اس لیے بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ابھی تک عمران نیازی نے اپنے وکلاء کے ذریعے فردوس عاشق اوان کو ایسا کوئی نوٹس نہیں بھیجا جس میں اس خبر کے حوالے سے قانونی کارروائی کی دھمکی دی گئی ہو اور کروڑوں روپے ہرجانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ان دنوں تو ویسے بھی عمران نیازی کا ہاتھ تنگ ہے، عدالتوں کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اسے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے اگر یہ خبر جھوٹی ہوتی تو مال پرست عمران نیازی مال بنانے کا یہ موقع ہاتھ سے کبھی نہ جانے دیتا۔ فردوس عاشق اوان کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ عمران نیازی کو لانے والے چاہتے تھے کہ یہ نشہ کرنا چھوڑ دیں تاکہ انہیں اس کی مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹنگ میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ دروغ برگردن فردوس عاشق اوان کہ عمران نیازی نے اپنے جرنیلی سرپرستوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نشہ چھوڑ دے گا، اور جب وہ حکومت میں لایا گیا تو پہلے 3 مہینے اس نے نشہ چھوڑے رکھا اور 3 ماہ کے دوران کسی نشہ آور چیز کو نہ تو سونگا اور نہ ہی ہاتھ لگایا۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی کو کہا گیا اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم نشئی ہے تو یہ اس قوم کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور سانحہ ہوگا۔ عمران نیازی نے اپنے جرنیلی سرپرستوں کی اس بات سے اتفاق کیا اور 3 ماہ تک اپنے آپ کو ہر طرح کے نشے سے دور رکھا، لیکن 3 ماہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے پرانے طور طریقے اختیار کر لیے اور سیاسی جرنیلوں سے کیے گئے وعدے کا بھی وہی حشر کیا جو اس نے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا کیا تھا۔ عمران نیازی کی وعدہ خلافی کو دیکھ کر اس کے جرنیلی سرپرستوں نے اسے باور کرایا کہ وہ اپنی کمٹمنٹ سے پھر رہا ہے۔ عمرانی لغت میں یوں کہہ لیں کہ یو ٹرن لے رہا ہے۔ عمران نیازی نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نشہ نہیں کر رہا۔ عمران نیازی کا انکار سن کر وردی والوں نے وہ سارے ثبوت عمران نیازی کے سامنے رکھ دیے جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر کافی تلخ کلامی ہوئی۔ فردوس عاشق اوان کی یہ گفتگو سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ چاہیں تو سرچ کر کے کلام شاعر بزبان شاعر سن بھی سکتے ہیں۔ فردوس عاشق اوان نے عمران نیازی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، خاص کر کے نشے کے حوالے سے، وہ نہ تو میرے لیے نئی ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کی سابقہ بیوی ریحام خان کی کتاب پڑھ رکھی ہے۔ اس کتاب کے علاوہ بھی رات کو کالی اینک پہننے والے عمران نیازی کی حرکات و سکنات کافی مشکوک ہیں اور ایسے لوگوں والی ہیں جنہیں عام زبان میں جہاز کہا جاتا ہے۔ میں نے عمران نیازی کو نشہ کرتے ہوئے تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن ایک ایسی ویڈیو ضرور دیکھ رکھی ہے جس میں یہ قبائلی علاقے میں ایک ایسی دکان پر کھڑا ہے جہاں پر یہ نشہ آور اشیاء فروخت ہو رہی ہیں اور عمران نیازی وہاں پر اپنے ایک ساتھی کو، ایک غیر ملکی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ اچھے نشہ شناس کی طرح یہ بتا رہا ہے کہ یہ اچھی کوالٹی کا نشہ ہے۔ عمران نیازی کی اس گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسے نشے کی خریداری کا کافی تجربہ ہے، جبھی تو اس نے دور لٹکی ہوئی چرس کو دیکھ کر ہی بتا دیا تھا کہ یہ اچھی کوالٹی کی ہے۔ سابقہ اتحادی حکومت کے وزیر قادر پٹیل نے جب اس کی گرفتاری ہوئی تھی پہلی بار رینجرز کے ہاتھوں، تو اس وقت اس نے ٹی وی پر آ کر بتایا تھا کہ اس کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں، جو اس کا جو طبی معائنہ ہوا ہے، ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ نشے کا عادی ہے۔ اور پھر جو سابقہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہے، اس نے بھی اشارتاً کئی بار
یہ کہا کہ جب ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے تو سب کچھ دیں گے لیکن ممنوع ادویات نہیں دیں گے۔ تو رانا ثناء اللہ کا بھی اشارہ اسی طرف تھا۔ ان دنوں عمران نیازی اٹک جیل میں ہے اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ تو وزیر داخلہ نہیں رہا، لیکن ملک پر حکومت اسی لشکر کی ہے جس کے ساتھ اس کی وہ لڑائی ہوئی تھی جس کا ذکر فردوس عاشقوان نے کیا ہے۔ اب ان لوگوں کو جب عمران نیازی وزیر اعظم تھا تو اس وقت بھی اس کے نشہ استعمال کرنے پر اعتراض تھا، تو ظاہر ہے اب تو عمران نیازی وزیر اعظم بھی نہیں رہا، ان کے کسی کام کا نہیں، اور اس وقت یہ ایک قیدی کی حیثیت سے اٹک جیل میں ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عمران نیازی کی وہ جو سپلائی چین تھی ممنوع ادویات والی، اس کا اس وقت کیا حل ہوگا۔ عمران نیازی کے نشے کے حوالے سے تو کافی گفتگو ہو گئی، اب اس نشئی سابقہ وزیر اعظم کی عبرتناک کہانی کے دوسرے پہلو پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ فردوس عاشقوان نے جو عمران نیازی کے حوالے سے انکشافات کی ہیں، اس سلسلے میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ بی بی ان دنوں اسی جرنیلی مشن کا حصہ ہے جس کے مطابق عمران نیازی کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی۔ جن لوگوں نے اسے اپنی وہ جو وردی کی طاقت کا نشہ تھا اس میں اسے بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس پہنچایا تھا، اب وہ اسے واپس آنے والی تھاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے فردوس عاشقوان، فیاض الحسن چوہان، پرویز خٹک اور علیم خان جیسے کئی اور لوٹے اسی کام پر جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ عوام کے سامنے عمران نیازی کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کریں اور اس کی اصلیت جو ہے وہ عوام کے سامنے لائیں۔ یہ مشن کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس لیے فی الحال بات کو آج کے موضوع تک محدود رکھتے ہیں۔ فردوس عاشقوان نے اپنی اس ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے جہاں عمران نیازی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہیں عوام کو یہ بھی بتا دیا کہ اس نشئی کو لانے والے کون تھے۔ میری ذاتی رائے میں تو نشئی عمران نیازی سے کہیں زیادہ وہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے اصلی حکمران ہیں اور ہر وقت طاقت کے نشے میں رہتے ہیں، اور اسی نشے کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اسی طاقت کے نشے میں انہوں نے نواز شریف کو حکومت سے بے دخل کیا، اچھے خاصے ترقی کرتے پاکستان کو ریورس گیئر میں ڈال دیا۔ ان وردی والے نشیوں کو اس بات کا علم تھا کہ عمران نیازی نشہ کرتا ہے، لیکن انہوں نے صرف اس یقین دہانی پر عمران نیازی کو وزیر اعظم بننے میں سہولت کاری کی کہ وہ اب نشہ نہیں کرے گا، لیکن عمران نیازی نے 3 ماہ کے اندر ہی نشہ شروع کر کے اپنے جرنیلی سہولت کاروں کو غلط ثابت کر دیا، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کا ایسا بھیڑا غرق کرنا شروع کیا کہ عوام تو کیا، ان وردی والوں کو بھی اپنا جو فوج میلہ تھا وہ خطرے میں نظر آنے لگا۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ جہاں عمران نیازی کی نشے کی لت نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے، وہیں جنرل باجوہ اور فیض حمید جیسے سیاسی جرنیلوں نے بھی طاقت کے نشے میں اس ملک کا برا حال کیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے تو سوا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ پاکستان کا ستیہ ناش کرنے والا تو اٹک جیل میں ہے، لیکن وہ جرنیل جنہوں نے طاقت کے نشے میں اس نشئی کو حکومت دی تھی وہ باعزت ریٹائر ہو کر اب بھی فوج میلہ کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں بھی اٹک جیل میں اس کے ساتھ والی بیرک میں ہونا چاہیے تھا۔